बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज अडयाला में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत थी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच साहब की अदालत में, और उसमें 3 अगस्त तारीख़ पड़ गई है। अब आज एक जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन पर उनका बयान और उन पर जरा मुकम्मल हुई है। ख़ान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, कल भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, आज भी गुफ्तगू की, और बड़ी अहम उन्होंने बातें की। 3-4 तो बातें मैं शुरू में आपको बता देता हूँ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए। एक तो कल अखबारात में ये ख़बर मीडिया ने चलाई कि जनाब प्रोसिक्यूटर से, नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से उन्होंने माफ़ी मांग ली है। आज खान साहब ने आके ये कहा कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ, मैंने कोई किसी तरह की माफ़ी नहीं मांगी, और मैं कल भी ये कहता था, मैं आज भी ये कहता हूँ कि नैब ने जो झूठे और जाली केसेस जो बनाए हैं, इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बड़े निकम्मे और नाअहल लोग हैं, और दूसरी कि वो ज़मीर फ़रोश हैं। और मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी कायम हूँ, और ये कोई माफ़ी मैंने नहीं बात मांगी, किसी तरह से भी कोई माफ़ी नहीं मांगी। दूसरा, उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात कही जो मैं पहले आपको बताऊँ, आगे जाके मैं आपको पूरा बताऊँगा कि ये जो फ़ौज के साथ गुफ्तगू कैसे के हवाले से क्या कहा, न्यूट्रल। कल रात टीवी प्रोग्राम पे मैं देख रहा था, एंकर्स जो हैं वो पुराने बयान इमरान खान के निकाल के कि जी पहले तो वो न्यूट्रल कहते थे, अब हमें समझा दें, अब ये नहीं, बड़ा आपस में छेड़खानी भी कर रहे थे। लेकिन खान साहब का जो इस्तदलाल है, जो गुफ्तगू है, या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको पूरा जो उन्होंने आज कही ये बात, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो जमात इस्लामी का धरना है ना, मैं इसकी अपने दिल से हमायत करता हूँ। ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हवाले से है। उन्होंने कहा यहाँ जेल पे जो खाकरूब है ना, जो सफाई करता है, उसने मुझे रोते हुए बताया कि उसका बिजली का बिल 40,000 रुपये आया, और एक दूसरा सफाई करने वाला, उसने कहा जी मेरा बिल 2,500 आता था, इस दफ़ा 10,000 रुपये आया। तो उन्होंने कहा कि ये गरीबों के मसाइल हैं, आवाम के मसाइल हैं, और ये असल मसाइल हैं। तो मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, मैं अपनी क़यादत से कहता हूँ, मैं अपने सपोर्टर से कहता हूँ, मैं अपने वोटर से कहता हूँ कि नो पॉलिटिक्स, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, इसमें आप जाएं, शिरकत करें। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, क्योंकि मिसिंग पर्सन का दुख क्या होता है पंजाब में, उन्होंने कहा ये तो हमें पता ही अब चला है, वो तो बेचारे कब से पता नहीं इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा अज़हर मशवानी के 2 भाई जो हैं वो अगवा कर लिए गए, अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ पर हैं, फैमिलीज़ पे क्या गुजर रही है। इमरान रियाज का नाम लेके उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 महीने उसको गायब रखा, फैमिली पर क्या गुजरी होगी। इस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 25 के करीब लोग हैं सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, जिनको इन्होंने अगवा किया हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारा, उसको इन्होंने अगवा इसको उठाया है, और आप अंदाज़ा करें कि उससे एक्सप्लोसिव उन्होंने बरामद किए हैं। तो ये जमहूरियत को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। आज़ादी इज़हार राय, इसकी पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाज़त देता है। तो मैं तो उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से सियासत में हूँ, और मुझे बताएं कभी मैंने तोड़ फोड़ की बात की, कभी मैंने कहा कि जाके किसी जगह पर हमला करें, बिल्कुल नहीं कहा। और अब मैं अदालत में जा रहा हूँ, जुमे तक ये हमारा केस लग जाएगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज, मैं एविडेंस मांग रहा हूँ, और मैं उस एविडेंस के ज़रिए ये साबित करूँगा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ को गलत तरीके से मुलव्वस किया गया। तहरीक इंसाफ ना दहशत गर्द है, ना तोड़ फोड़ पर यकीन रखती है, ना ही कभी मैंने ये कहा। और अब हम इस एविडेंस के लिए अदालत में जा रहे हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया। उन्होंने कहा 5 अगस्त को मेरा साल पूरा हो रहा है गिरफ़्तारी का, तो उस पर बहुत सारे लोगों की तजवीज़ थी इस्लामाबाद में हो, लेकिन क्योंकि इंतज़ामिया हमें इजाज़त नहीं दे रही, और हम अमन पसंद हैं, तोड़ फोड़ पर बिलीव नहीं करते। आपने देखा कि हम इजाज़त लेते हैं, फिर नहीं मिलती, फिर जलसा मौखर कर देते हैं, फिर इजाज़त देते हैं, फिर इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है, फिर मौखर कर देते हैं। बहुत सारी बातें भी सुनी हैं, लेकिन एक मैसेज है कि हम तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं रखते, हम पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। तो अब हमने ये फ़ैसला किया है कि 5 अगस्त को हम सवाबी में जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा होगा, और फिर उसके बाद इंतज़ामिया हमें NOC दे ना दे, इजाज़त दे ना दे, इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, और फिर उसके बाद ये जलसों का सिलसिला जो है
یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اب اس ایشو پر وہ آتے ہیں عمران خان صاحب، فوج سے مذاکرات کے ایشو پر، حکومت سے مذاکرات کے ایشو پر، اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں چل کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت صورتحال ایسی ہے جیسے ایک سمندر ہے اور اس میں ایک بڑا جوتا ہے۔ پھر مسکراتے انہوں نے کہا کہ میں بوٹ نہیں کہتا کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ جوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 9 مئی، ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی لٹکی ہوئی ہے اور ایک سائڈ پہ مسلم لیگ نون لٹکی ہوئی ہے اس جوتے پہ، اور وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس۔ انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے اس کو سیاسی طور پر تحریک انصاف نے سمیش کر دیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن کروایا جائے، فوج پی ٹی آئی کو مارے تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ پھر ایک سوال ان سے ہوا، مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج سے مذاکرات کریں گے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج غیر سیاسی ہو، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ نیوٹرل ہو، اور پھر آپ نیوٹرل کو آپ نے کہا کہ جانور ہوتے ہیں۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں۔ جس وقت کوئی حملے کی صورت ہوتی ہے، کہیں باہر سے ایگریشن کی صورت ہے، تو پھر اس میں نیوٹرل کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کو سائیڈ لینی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، کہ یہاں پر جو سیاست ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف جو پالیٹکس کر رہی ہے، اس میں فوج کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ نے یہ سوال کیا، عمران خان صاحب نے صحافی سے کہا کہ جی آپ فوج سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ غیر سیاسی کیسے ہوا؟ یہ تو خود آپ سیاست میں فوج کو ڈریگ ان کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ اس وقت حکومت ہے SIFC کی، جس میں سارے فوجی شامل ہیں، فیصلے تو وہ کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں تو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ اور میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی یادداشت کے لیے کہ جب چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کے کہنے پر ہم نے ان سے مذاکرات کا عمل شروع کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا ان کی ٹیم نے کہ جناب بڑے صاحب کا فیصلہ ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں نہیں آ جاتے چیف جسٹس بن کے، تو وہ تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بڑے صاحب، تو ہم ان سے کیا بات کریں؟ اور پھر یہ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ بات کس سے کریں گے؟ محسن نقوی سے۔ انہوں نے کہا جی محسن نقوی جو ہے اس نے ذلِ شاہ کو مروانے میں وہ اس کا کردار ہے، وہ جو IG ہے، کیونکہ اس نے پی ٹی آئی کو مارا تھا، اسی لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو مارا تھا، اسی لیے اس کو ابھی تک IG رکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں سے تو کسی قیمت پر، جنہوں نے پی ٹی آئی کو مارا، اتنی زیادتیاں کی، ان کے ساتھ تو کسی طرح کے بھی جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو باہر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں، انہوں نے کہا اس کے 3 فیزز ہیں۔ سب سے پہلا فیز یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی جو ہمارے جیتے ہوئے MNAs ہیں جن کو ہرایا گیا فارم 47 کے ذریعے، ان کو جتوایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے ورکرز جو گرفتار ہیں غیر قانونی طور پر، جن کو سال سے زیادہ ہو گیا، ان تمام ورکرز کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلی ڈیمانڈ یہ ہماری پوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے تو پھر ان کی حکومت تو چلی جائے گی، ہمیں حکومت مل جائے گی۔ لیکن میں تیسرے فیز کی یہاں پر بات کرتا ہوں کہ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل انتخابات میں ہے، فری فیئر انتخابات۔ تو سوال ان سے ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو انتخاب کی بات کر رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ وہ تیسری فیز کی بات کر رہے ہیں، دیٹ از 3rd فیز، کیونکہ ہمارا 3 فیز کا ہے پروگرام۔ اور پھر مذاکرات کے حوالے سے محمود خان اچکزئی پر پورا اعتماد ہے، ان کو مینڈیٹ ہے مذاکرات کا، وہ جائیں حکومت سے، کوئی جس سے بھی وہ مذاکرات کریں، کوئی پرپوزل لے کے آئیں، اور کوئی کنکریٹ پرپوزل ہوئے گی اس پہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ لیکن ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے اور ان کو ہم نے پورا مینڈیٹ جو ہے وہ دیے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، انہوں نے کہا کہ وہ صرف فری فیئر الیکشن ہے۔ اس حکومت کو شک ڈر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ڈر ہے کہ ٹریبیونلز کھل جائیں گے، اور اگر ٹریبیونلز کھل جائیں گے تو یہ سارے کے سارے انتخابات جو انہوں نے اپنے آپ کو فارم جعلی 47 کے ذریعے جتوایا ہے، یہ ہار جائیں گے۔ اب ٹریبیونلز کا فیصلہ 6 مہینے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب دیکھیں ان کی ابھی کارروائی شروع نہیں ہو سکی۔
اور انہوں نے کہا کہ فوج پر تنقید کے حوالے سے ہوا کہ جی آپ پاکستان کی فوج پر تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں تنقید پاکستان میں کسی پر بھی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ. اگر کوئی غلط کام ہے تو اس پر تنقید کی جا سکے گی. اس کی مثال انہوں نے کہا کہ جیسے گھر میں کوئی بچہ ہے، وہ کوئی ضدی ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس کی تنبیہ کرتے ہیں اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی عدالت کے ذریعے اور اس کے پیچھے ضیاء الحق تھا. تو جناب اس سے پہلے جو یحییٰ خان کا جو معاملہ ہے ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہوا، تو کیا ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ کون سا قانون کہتا ہے کسی کو کہ وہ تنقید سے بالاتر ہے؟ سب پر تنقید ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ تنقید ہونی چاہیے، اور جب بھی کوئی غلطی کرے گا، لیکن یہ فوج ہماری ہے، ان کی غلطیاں ہوں گی، ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اس کی تصحیح کے لیے. یہ کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فوج نہیں ہے، یہ ہماری فوج ہے. اور اگر 9 مئی میں تحریک انصاف ہوتی تو یہ ٹیلی ویژنز پر آپ کو انہی کے چہرے نظر آ رہے ہوتے، کیونکہ تحریک انصاف اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد نہیں ہے، اور ہم جا رہے ہیں عدالت میں، ایویڈنس لے کے آئیں گے، ثابت کریں گے کہ تحریک انصاف اس میں شامل نہیں تھی. اور فوج جو ہے یہ پاکستان کی فوج ہے، اور تنقید اصلاح کے لیے وہ جائز ہے. بلوچستان میں جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے وہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوگا. ہم بلوچستان کے لوگوں کے دکھ اور غم میں شریک ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اور جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف، اس پہ ضرور شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق عوام کے مسائل سے ہے. اور ایک ساروان بھیل جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی، سوال ہوا کہ وہ تو ہر جگہ پر نظر آتے تھے، لیکن لال چند صاحب ہیں کوئی، انہوں نے ان کو ہٹا ہی دیا، ان کی پریورٹی پتہ نہیں کہاں تیسرے نمبر پہ ڈال دیے جہاں پر وہ ممبر بن ہی نہیں سکتے. تو خان صاحب نے کہا کہ اس کا نام تو میں نے پرپوز کیا تھا، وہ تو میں نے اس کو نامزد کیا تھا، وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے اس کا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ظلم کر رہی ہے، مجھے کوئی پیپر نہیں آنے دیتی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ساروان بھیل کا ہے اس کو دیکھوں گا، کیونکہ ان کی جگہ کو راجیشور ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا، اور ان کے بھائی صاحب نے، لال چند کے بھائی نے دیا، رپورٹڈلی بھائی کو دیا گیا ہے. بہرحال اس میں کوئی گھپلا ہوا ہے، اور خان صاحب اس کا ایکسٹریٹ ایکشن لینے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.